اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ کا بتایا ہوا یہ خاص عمل، جو اس عمل کو کرے گا وہ ہر قسم کی مصیبت، آزمائش، پریشانی کی غلامی سے نکل جائے گا۔ اس کی زندگی کے اندر نور ہی نور، کیونکہ یہ نور والا عمل ہے، اس کو نور والا عمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ نور ہے جس سے مراد اللہ رب العالمین جل جلالہ کا نور ہے، اور اس نور سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا جو فضل اور کرم آپ کی قسمت میں، آپ کے نصیب میں آئے گا، اس سے آپ کی زندگی نور علی نور، یعنی کہ آپ کی زندگی روشنیوں والی ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی زندگی سے غم نکل جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آفات و بلیات اور آزمائشیں اور پریشانیوں سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل نجات حاصل ہوگی۔ اور یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کو دولت کی ارجنٹ ضرورت ہے یا اس حوالے سے کوئی بھی معاملات ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے آپ کو جون سے ہے وہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور آسان لفظوں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس عمل کو مجرب عمل کہا جاتا ہے، اور بزرگوں کے ہاں اس عمل کو وہ اس وقت پڑھا کرتے ہیں جب وہ ہر قسم کے معاملات یعنی کہ وظائف کر کر کے، عملیات کر کر کے تھک جاتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جو پھر آخری منزل ہوتی ہے۔ اور اس منزل کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی درویش نے، کسی فقیر نے یہ کہا ہو کہ منزل مراد نہیں، بلکہ فقیروں کے ہاں، درویشوں کے ہاں تو اس نور والے عمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فقیر کو بادشاہ بنا دینے والا عمل ہے۔ یعنی کہ سائل جو ہوتا ہے نا، فقیر کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا، سائل۔ اب یہاں پر فقیری سے جو مراد ہے وہ سوالی ہے، اور سوالی سے جو مراد ہے وہ اللہ کی ذات کے سامنے ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ کی ذات کے سامنے سوال کرنا ہے، اللہ کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو جو ان سے وہ زانو تلمس طے کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ کے سامنے آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے، تو اس کے انعامات و کرامات میں آپ کو جو نعمتیں ملیں گی ان کا شمار آپ اپنی زندگی میں نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ عمل خیر جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس عمل خیر میں بزرگوں کے ہاں بہت ہی زیادہ مشاہدات میں یہ بات واضح ہے کہ یقیناً جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے، اس کے وجود کے اندر اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، مثلا کوئی بھی اس کو جادو کے ذریعے یا تعویذات کے ذریعے، مطلب تعویذات پلا دیے جاتے ہیں نا اکثر اوقات، تو اصل میں تعویذ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی نہیں ہوتا، تعویذ پلا دینا اصل میں ہمیں تھوڑا سا اس کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو اصل میں دیکھنا ہوگا کہ وہ تعویذ اصل میں ہے کیا۔ مثلا ایک مٹھائی کا گلاب جامن لگا لیں، رس گلہ لگا لیں، برفی لگا لیں، تو اس پر ایک شیطانی عامل پڑھائی کرتا ہے، تو یقیناً وہ اس کے اوپر جو پھونک مارتا ہے وہ شیطانی الفاظ پڑھ کے، یعنی کہ ان شیطانی الفاظ کے ماتحت جو شیطانی موکلات اور جنات ہوتے ہیں ان کو اس مٹھائی کے اوپر بٹھا دیتا ہے، اور وہ مٹھائی کے ذریعے وجود کے اندر جاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تعویذات پلائے گئے یا کچھ کھلایا پلایا گیا۔ تو اس کا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کھلانے پلانے سے مراد واضح طور پر یہ ہے کہ وہ شیطانی جنات، وہ شیطانی موکلات وجود کے اعضاء جو وجود کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی، دل ہو گیا، گردے ہو گئے، اور جو بھی اندر وجود کے اعضاء ہیں ان میں جگر مثانہ وغیرہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ جو ان سے ہے وہ پھر وہ بیماریاں انسان کو لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر جادو کے بغیر والی بھی بیماریاں ہیں یا مسائل ہیں تو ان کے بارے میں بھی بزرگوں کے ہاں یہ مشاہدات ہیں کہ جادو کے ذریعے یا بغیر جادو کے اگر آپ کے وجود کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے تو آپ اس عمل کو مسلسل 11 دن پانی پر دم کر کے پئیں تو آپ کو محسوس ہوگا، چھوٹی موٹی بیماری تو فوراً ختم ہو جائے گی، اور بڑی بیماری ہے تو اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو فاقہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو زندگی کے اندر جو سا ہے
فوائد حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 مرتبہ دیکھیں، اس عمل جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں نا، اس عمل کی اجازت مرد و خواتین سب کو عام اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں آپ نے سبحان اللہ لکھ دینا، تو اس سے آپ کو خصوصی اجازت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درود شریف آپ پڑھیں گے وہ جمعے کے بعد والی جو دعا ہے، یا جمعرات کو حلقہ ذکر والی دعا ہے، یا 15ویں شریف میں جو محفل ذکر میں دعا ہے، اس میں آپ کو شامل کیا جائے گا، اور آپ کا پڑھا ہوا درود شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کیا جائے گا۔ تو اجتماعی دعا میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یہ آپ ضرور کیا کریں، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ پوری ویڈیو دیکھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس عمل کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ اس عمل کے بارے میں بزرگوں کے ہاں مشہور ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کے وجود اور ارد گرد کی تمام رجت کو ختم کرتا ہے، اور جتنے بھی شیطانی جنات، موکلات، شیطانی اثرات ہیں ان کو خارج کرتا ہے، بھگا دیتا ہے، ان کو آپ کی زندگی سے کٹ کر دیتا ہے۔ مطلب مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، غربت، تنگدستی، فقر و فاقہ، گھر سے غریبی نکال دیتا ہے، گھر سے غربت کو، تنگدستی کو۔ تو یہ کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ آپ کی زندگی میں سکون اور بہتری کے لیے، اور برتری کے لیے، اور شفا کے لیے، اور سب سے بڑی نعمت سکون کی ہے، پھر اس سے بڑی نعمت شفا کی ہے۔ اس کے بعد حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا غربت، تنگدستی، فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے انسان کے پاس اتنا مال رزق ہونا چاہیے جس سے باعزت، باوقار طریقے سے انسان اپنی زندگی گزار سکے۔ تو یہ عمل خیر جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کس مہینے شروع کرنا ہے، کس دن شروع کرنا ہے، کوئی یہ نہیں ہے۔ بس اس کو آپ پر پریشانی ہے تو آپ اس کو زیادہ مجرب بزرگوں کے ہاں اس کا جو مشاہدہ کیا گیا ہے وہ یقینی طور پر الحمدللہ جو ہمیں اس کے فوائد ملے ہیں، مختلف اوقات میں اور مختلف تعداد میں مختلف بتائے گئے بزرگوں کے طریقہ کار کے مطابق اس وظیفے کو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ لیکن آج آپ کو جو مجرب وقت ہے اور مجرب جو اس کا طریقہ کار ہے وہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کے، جسم پاک ہونا چاہیے اس عمل کے لیے، تو آپ اس عمل کو کریں۔ 7 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، 33 ڈیز کر لیں، 41 ڈیز کر لیں، 90 دن کر لیں، پوری زندگی کر لیں۔ بس جب بھی کرنا ہے مرد و خواتین نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کا وجود جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اور جب انہوں نے عمل کے لیے کرنا ہے تو جسم کا پاک کے ساتھ ساتھ باوضو ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ جب عمل کا احترام کریں گے، وظیفے کا احترام کریں گے، اسے وقار دیں گے، اسے احترام دیں گے، تو یقیناً آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے یہ لکھ لیجئے کاغذ پہ، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ باقاعدہ طور پہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو برکت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے عمل کو لکھیں، اور میں آپ کو پورا اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو سا ہے وہ درود شریف پڑھیں، وہ درود شریف جو بھی پڑھیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود شریف ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ درود تبھی مکمل ہوتا ہے جب نبی پاک اور آپ کی آل پاک پر درود پڑھا جائے۔ تو آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے جس پہ حضور پر بھی اور حضور کی آل پر درود پڑھا جائے۔ تو آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے جی، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم، یہ پڑھ لیں۔ یا پھر جو بھی آپ درود شریف پڑھنا چاہتے تو وہ درود شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے درود شریف جون سے ہے وہ آپ 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ اس کو پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ کو آتا ہے نا، اب سمجھتے جائیے، لکھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ لیے، پھر پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے اس طریقے سے ایک دفعہ ہی، ابھی میں مکمل نہیں ہوا، پورا مکمل بتاتا ہوں میں آپ کو۔ آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نور، ٹھیک ہے، نون واو را، بسم اللہ نور، ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہو گیا جی۔ آگے آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ نور نور، ٹھیک ہے، نون کے بعد واو، پھر آگے را آئے گی، را کے نیچے زیر آئے گی، پھر آگے نون آئے گا، پھر اس کے بعد واو، پھر را،
सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि नूर, बिस्मिल्लाहि नूर नूर। ठीक है जी। उसके बाद आएगा बिस्मिल्लाहि नूरुन अला नूर। ठीक है जी। अब यहाँ पे नून वाव रा, ठीक है, नूरुन रा के ऊपर उल्टा दो पेश है, ठीक है ना जी। और बिस्मिल्लाहि नूरुन अला नूर। ठीक है, यहां तक हो गई। फिर सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि नूर, बिस्मिल्लाहि नूरिन नूर, बिस्मिल्लाहि नूरुन अला नूर। आगे आएगा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी मुदब्बिरुल उमूर, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी। ठीक है, बिस्मिल्लाह तो आपने लिख लिया ना, हिल्लाजी हा के नीचे जेर है, आगे अलिफ लाम जाल या, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी। ठीक है जी। आगे मुदब्बिरुल उमूर, मीम दाल फिर बा फिर रा, मुदब्बिरुल रा के ऊपर पेश आएगी, मुदब्बिरुल उमूर अलिफ के ऊपर भी पेश आएगी, मुदब्बिरुल उमूर। ठीक है जी। ये आपका वजीफा मुकम्मल हुआ। अब पूरा दोबारा सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि नूर, बिस्मिल्लाहि नूरिन नूर, बिस्मिल्लाहि नूरुन अला नूर, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी मुदब्बिरुल उमूर। ये आपका इस तरीके से मुकम्मल हो गया। इसको आपने इस तरीके से लिख लेना है, फिर याद करना है, फिर इसको पढ़ना है। हर नमाज के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 70 मरतबा पढ़ना है। और ख़ास तौर पे जब इशा की नमाज आपने अदा करनी है तो इशा के बाद आपने इसको 313 मरतबा पढ़ना है और पढ़ के सो जाना है। पानी पर दम करके थोड़ा सा पानी पे चेहरे पे मसाज करें, सर पे डालें और पानी पिए और सो जाए और दुआ करें। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने हर नमाज के बाद 70 मरतबा, इशा के बाद 313 मरतबा, अव्वल आखिर 21-21 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। और इस वजीफे को आपने जिंदगी का मामूल रखना है। जिंदगी में कभी आपके नजदीक कोई भी टेंशन, परेशानी, मुसीबत नहीं आएगी अगर आपने इसको मामूल में रखा। जो लोग दिन में नहीं पढ़ सकते, मसरूफियात हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास नमाज बमुश्किल वक्त निकलता है और अपनी ड्यूटी पर, तो उनके लिए यह है कि वो इशा के बाद वाला फिर टाइम जो बताया उस टाइम पे इशा के बाद वो पढ़ लिया करें रोजाना। तो इससे ये होगा कि उनके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।